بات یہ ہے کہ شیطان نے ایسا قصور کیا کیا تھا؟ اس نے کوئی سجدہ قضا کیا؟ اس نے نفلوں میں کوئی کمی کی؟ اس نے ذکر میں کوئی کمی کی؟ اس نے رب کی وحدانیت سے کوئی انکار کیا؟ شیطان نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ کیا وہ زناکار تھا؟ بدکار تھا؟ کیا وہ چور تھا؟ کیا وہ کسی کا حق مارتا تھا؟ کیا وہ غاصب تھا؟ لٹیرا تھا؟ آخر ایسی کون سی غلطی تھی اس میں؟ کس چیز کا اس نے کس چیز کی وجہ سے وہ مردود ٹھہرا؟ وہ مردود ٹھہرا تو صرف ایک وجہ سے، جو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ میری تخلیق اس سے بہتر ہے، میرا علم اس سے بہتر ہے، میری بندگی اس سے بہتر ہے، میری عبادت اس سے بہتر ہے، میرے سجدے اس سے زیادہ ہے، میرا ذکر اس سے زیادہ ہے، میرے نوافل اس سے زیادہ ہے۔ میں ہر حال میں، ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر عبادت اور ہر بندگی کے ہر چیز میں آدم سے آگے ہوں۔ یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، اسے تو ابھی پیدا کیا جا رہا ہے، یہ مجھ سے افضل کیسے ہو گیا؟ میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ یہ جو اس کے دل میں خیال آیا تھا، اس خیال نے اس کو انکار پہ آمادہ کیا۔ جب وہ انکاری ہوا تو وہ مردود ہوا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم دوسرے سے خود کو بہتر نہیں سمجھتے؟ ہم کسی بے نمازی کو دیکھ کے خود جناب اپنے آپ کو نمازی نہیں سمجھنے لگ جاتے؟ دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو دیکھ کے ہم خود کو جناب اس سے بہتر نہیں سمجھنے لگ جاتے؟ یعنی ایسا کوئی ایک کام بتائیں نا جو اس ٹائم ابلیس کے ذہن میں نہیں آیا ہو، اور جس چیز کو ہم نے آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا ہو۔ جو بات اس کے ذہن میں وہاں آئی تھی، وہ چیزیں سب ہم یہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے تو صرف ذہن میں آئی تھی، اور اس چیز نے اسے انکاری بنایا تھا۔ آج ہم انکاری ہیں۔ تو آج ہم کس کی خلافت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم کس کے خلیفے بن کے اس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہمیں خلیفہ کس کا بننا تھا؟ ہم خلیفے کس کے بن گئے؟ ہمیں بندہ کس کا بننا تھا؟ ہم بندے کس کے بن کے رہ گئے؟ ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا غور تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنے آپ کو کبھی دیکھیں، اپنے اندر کبھی جھانک کر دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے افعال کو دیکھیں، اپنی سوچ کو دیکھیں۔ اپنے کرتوت تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ یہی کام تو ابلیس نے کیا تھا، اور ہم خود کو بہت اچھا مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ نفرت بھی ہمارے دل میں، ہم اچھے مسلمان بھی ہیں۔ حسد بھی ہمارے دل میں، ہم عاشق رسول بھی ہیں۔ مصلے آباد کر دیے، مسجدیں آباد کر دیں، گھروں میں اسلامی ماحول بنا دیا۔ ماحول تو آج بھی کبھی آپ کا دیدار ہو تو آپ اگر دیکھیں ابلیس کی ظاہری شکل کو، جب بھی کسی سے آ کے ملا، کسی بزرگ کی شکل میں آ کے ملا، کسی اللہ والے کی شکل میں آ کے ملا، تو آج کتنے ایسے بزرگ ہیں جو بھٹکاتے پھر رہے ہیں، جو بہکاتے پھر رہے ہیں؟ کتنے ایسے دیندار ہیں جو بہکاتے پھر رہے ہیں؟ یہ 72 فرقے کس کا پھل ہے؟ یہ کس کی بوئی ہوئی فصل ہے کہ آج حضور کا امتی ایک دوسرے کو کافر کے فتوے لگا رہا ہے؟ ایک ہی کلمے پڑھنے والا اور دوسرے کلمے پڑھنے والے کو جناب غلط قرار دے رہا ہے اور کافر قرار دے رہا ہے۔ تم کلمہ پڑھ کے بات کرو تو بات درست ہے، دوسرا بات کرے تو وہ بات غلط ہے۔ تمہاری بات درست ہے اور اس کی بات غلط ہے۔
یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ سبق کہاں سے سیکھ لیا؟ پچھلے درس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا، سوال آیا تھا نا کہ کیا بے نمازی عاشق رسول ہو سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کی سنت، ذرا اس کو تو دیکھیں۔ اس نے ہمیں پیغام کیا دیا؟ ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ قیامت کے روز وہ کہے گا نا، ارے بندے میں تو بیمار تھا تو مجھ سے پوچھنے کیوں نہیں آیا؟ تو بندہ کہے گا مالک تو مالک ہے، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، بیماری سے، نیند سے، بھوک سے، پیاس سے، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تجھے کس بات کی بیماری ہوگی؟ میں کیا پوچھنے آتا ہے؟ کہاں تو بیمار تھا؟ مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ آپ بیمار تھے۔ تو مالک کہے گا تیرے پڑوس میں جو بیمار تھا۔ کسی سے رب کہے گا کہ میں تو بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کی نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا مالک تو بھوک سے بے نیاز ہے، کب تجھے میں نے بھوکا دیکھا؟ وہ کہے گا کہ تیرے پڑوس میں فلاں جو بھوکا تھا، فلاں یتیم جو بھوکا تھا، فلاں بیوہ جو بھوکی تھی۔ پھر کسی سے مالک کہے گا کہ میں سردی میں ٹھٹھر رہا تھا، سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے میرے بدن پہ تو نے کپڑا نہیں ڈالا۔ بندہ تو یہ کہے گا مالک تجھے کس بات کی سردی لگتی ہے؟ میں کیا تجھ پہ کپڑا ڈالتا ہے؟ کیا میں نے کہاں دیکھا تجھے سردی میں سسکتا ہوا؟ مالک کہے گا وہ فلاں بندہ نہیں تھا تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں، تیرے رشتہ داروں میں؟ بھوک کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، پیاس کے بارے میں، غربت کے بارے میں، افلاس کے بارے میں رب پاک ایک ایک سے پوچھے گا۔ آج ہم اس کو ایک حقیر انسان سمجھ رہے ہیں۔ وہ انسانوں کے روپ میں ہی تو خدا بستا ہے، انسانوں کے روپ میں خدا بستا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، انسانوں سے پیار کرو، انسانوں کو گلے لگاؤ۔ یہی تو اصل سبق ہے۔ تم اپنی ذات کے لیے جیے جا رہے ہو، اپنی ذات کے لیے جینا بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہو نا، خدا کے خلیفے ہو تو ظرف بھی خدا کے جیسا رکھو نا۔ لہذا یہ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تو اللہ کا خلیفہ بننے کا حق ادا کرے، اللہ کے خلیفے والا ظرف اپنی ذات میں پیدا کرے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق والی کوئی ادا تو پیدا کرے۔ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، جو کچھ پڑھ لیا سو پڑھ لیا، جو کوئی روزہ رکھ لیا سو رکھ لیا، کبھی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، لیکن کم از کم عشق والی کوئی ادا تو پیدا کرے۔ عشق کی ادا پیدا کی نہیں ہے۔ وہ تو غریبوں کا، یتیموں کا، مجبوروں کا، بیواؤں کا غم گسار تھا، ہمدرد تھا، ہم نوا تھا۔ ہم بنے ہم نوا، ہم بنے ہمدرد۔ اگر ہم نہیں بنے ہیں نا تو اس کا مطلب ہمارا عشق کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، ہمارا عشق کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اور یہ جھوٹا دعویٰ کسی کام نہیں آنے والا۔ اپنے دعوے کو اپنے کردار سے پرکھنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں میں محبتوں کو جگہ دیں، رشتہ داروں کو جگہ دیں، قرابت داروں کو جگہ دیں، پڑوسیوں کو جگہ دیں، غریبوں کو جگہ دیں،
یتیموں کو جگہ دیں، بیواؤں کو جگہ دیں، بے سرا لوگوں کو جگہ دیں، بے سر و سامان لوگوں کو جگہ دیں، بھوکے ننگے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت میں یہی کہا کہ میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا، میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا، میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا۔